جب مشکل حالات کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دینے والا ہوگا تو یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اپنی تکلیف کو دیکھو، اگر اس تکلیف میں تم اللہ کے قریب ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں انعام دینے والا ہے۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ پاک کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آپ اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائیں۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سے گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھتا ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے۔ اس احساس محبت سے بس تم ایک کام کر لو، ایک بات مان لو کہ راضی ہو جاؤ، دل سے نکلتی آہوں اور آنسوؤں میں راضی، اللہ کی مصلحتوں پر راضی، بس جھک جاؤ، کیونکہ جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اسے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی نہیں، جو کچھ نہیں دے سکتا وہ رحمان ہے اور رحیم بھی، جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں، اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خاص رکھتا ہے۔ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے، دیکھی ہے۔ کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل دیکھی ہے؟ جو کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہر چیز دیکھی ہے تم نے؟